الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 ربیع الاول 1443 ہجری، 9 اکتوبر 2021، یوم السبت، ہفتہ سنیچر سیٹرڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 35، تفسیر نمبر 381۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے بارے میں تفصیل سے کچھ گفتگو ہوئی ہماری۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، وہاں حوریں بھی تو موجود تھیں، پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام روایتوں کے مطابق وحشت میں رہتے تھے، ایک طرح سے غمگین جیسے تھے، حوروں کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فطرت یہی ہے کہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف ہی مائل ہوتی ہے۔ انسان تھے، انسان بنائے گئے، انسان ہی کی طرف آپ کا میلان تھا، اور یہی جب حضرت حوا کی تخلیق ہو گئی تو آپ کی وہ وحشت دور ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حوروں کے ہونے کے باوجود آپ کا نکاح کسی حور سے نہیں ہوا، حالانکہ قرآن پاک میں صاف موجود ہے کہ جنتیوں کو حوریں ملیں گی۔ تو یہ بھی پچھلے ہی اعتراض کی طریقے سے اس کا بھی جواب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، حوریں اور جنت کے آرام، دائمی آرام، یہ قیامت کے بعد جب ثواب کے لیے بھیجا جائے گا تب کے ہیں۔ قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ یہ حوریں جب ملیں گی تو ان سے، انسانوں سے پہلے جنہیں ملی ہیں ان سے پہلے کسی جن یا انسان نے انہیں نہیں چھوا۔ تو جب قیامت کے بعد جب داخلہ ہو جائے گا جنت میں، تب یہ سارے معاملات ہوں گے، تب نکاح ہوں گے جنتیوں سے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر تشریف لانا تھا، آپ کو ہی گھر بنانے تھے، بسانے تھے، گھر چلانے تھے، حوروں کو نہیں آنا تھا، اس لیے حوروں کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ آپ کو سکھانے کے لیے، حضرت حوا کو سکھانے کے لیے ایک طرح سے سمجھ لیجئے جنت میں رکھا گیا کہ وہ سارے جنت کی صاف صفائی، جنت کے گھر، جنت کے لباس، زیورات وغیرہ سب دیکھ لیں، اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ چند وجوہات تھیں کہ حضرت حوا کے ساتھ ہی آپ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ قرآن پاک نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، بہت سے ہدایت بھی پائیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر اس مقام پر بھی گمراہیت لوگوں کے نصیب میں آئی۔ یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اس پر بھی قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ان کے نصیب میں گمراہی
اب یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ علم پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی میں بہت جانتا ہوں اور میں بہت ہی زیادہ علم والا ہوں، شیطان مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس سے ڈرنا چاہیے، شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، اللہ جنہیں بچائے وہ بچتے ہیں، ورنہ پھر یضل بہ کثیرہ کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی معتزلہ فرقہ، جہاں قدریہ فرقہ جو ہے، ان کے عقیدے اس جگہ پر یہ ہیں کہ وہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا وہ جنت البری، خلد بری جسے کہتے ہیں، جنت الخلد، وہ نہیں تھی جو اصل جنت جس کے بارے میں ہم سے وعدے کیے گئے، اس جنت میں نہیں تھے آپ، بلکہ شہر عدن کے قریب ایک باغ بنایا گیا تھا، ایک باغ تھا، اس باغ میں آپ کو رکھا گیا تھا۔ دیکھیے، اور یہاں پر پھر یہ اپنی اس گمراہیت کے پیچھے انہوں نے قرآن کی آیت کو پیش کیا ہے۔ بہت سی تفاسیر میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ تفسیر قرطبی کو میں آپ کے سامنے وہاں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ تفسیر قرطبی جلد اول صفحہ نمبر 450، تفسیر قرطبی والیوم 1 پیج نمبر 450۔ اس پر ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر القرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اچھے انداز میں ان تمام چیزوں کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے تو ان کے اعتراضات دیکھ لیجئے۔ یہ سب میں اس لیے بتاتا ہوں کہ علم ہمیں حاصل ہو، اور ساتھ ہی اگر کوئی وسوسہ شیطانی ہماری طرف آئے یا کوئی آج بھی کوئی بہکا ہوا بہکانے کے لیے آئے تو الحمدللہ شیطان کے وسوسے کی کاٹ ہم پہلے ہی کر چکے ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ جنت نہیں تھی بلکہ کوئی اور جنت تھی، وَإِنَّمَا كَانَ فِي جَنَّةٍ بِعَرْضِ عَدَن، عدن شہر کے پاس ایک زمین میں دوسری جنت میں تھے، باغ میں تھے ایک، اور اس پر وہ دلیل لاتے ہیں وَاسْتَدَلُّوا عَلَى بِدْعَتِهِمْ۔ اب یہاں دیکھیں لفظ بدعت کا استعمال کیا گیا۔ یہ کل ایک بڑی پیاری بات میرے سامنے آئی، ایک ویڈیو کلپ جو تھی وہ سن رہا تھا میں میلاد النبی کے تعلق سے، بڑا پیارا، اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ جو بدعت کہتے ہیں ہر کام کو، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، بلکہ ہر نیا عقیدہ یہ بدعت ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ان کی یہ بات یہاں بھی ثابت ہو رہی ہے، آپ نے اسے لکھا ہے وَاسْتَدَلُّوا عَلَى بِدْعَتِهِمْ، اپنی اس بدعت پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بدعت کیا تھی؟ ان کا یہ عقیدہ، نیا عقیدہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت، جو اصل جنت ہے وہاں نہیں تھے، کہیں اور تھے۔ تو یہ ہر ایک چیز کو بدعت کہنے والوں کو ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ انہیں ہدایت دے اور ہمیں ان کے شر سے بچائے رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دلیل لاتے ہیں کہ جنت اگر وہی جنت تھی تو وہاں شیطان کیسے پہنچ گیا؟ دیکھیے قرآن کی آیت پیش کریں گے ابھی کہ وہاں شیطان کیسے پہنچ گیا، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے لا لغو فیہا ولا تأثیم، سورہ طور کی آیت نمبر 23، اور ایک جگہ ارشاد پاک اللہ عز و جل ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، سورہ نبا کی آیت نمبر 35 ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ شیطان پہنچ گیا، آدم علیہ السلام کو بہکا دیا،
قرآن پاک میں تو ہے کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، کوئی غلط چیز نہیں. تو شیطان پہنچا، اس نے آدم علیہ السلام سے ملا اور انہیں بہکایا. یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا نا. اگر وہ جنت ہوتی تو شیطان جاتا کیسے؟ دیکھیے قرآن سے لاتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. اور چلیے، اور پھر ان کا اور اعتراض ہے کہ وہ جنت نہیں تھی، دوسری جنت تھی. اس پر کیا جواب اور دلیل لاتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے وما هم منها بمخرجین، سورہ حجر کی آیت نمبر 49، کہ جو جنت میں جائے گا وہ جنت سے نکلے گا نہیں. پھر آدم علیہ السلام گئے تھے تو نکلے کیوں؟ نکلے اس کا مطلب بھی کہ وہ جنت نہیں تھی، کوئی اور جنت تھی. یہ دیکھیے قرآن سے آیت پیش کرتے ہیں، دلائل قرآن سے دیتے ہیں غلط عقیدوں پر. یہ اعتراضات ان کے جوابات بھی انشاءاللہ میں دوں گا. اور پھر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جنت خلد کو اللہ عز و جل نے دار القدس فرمایا ہے. دار القدس یعنی مقدس جگہ، جہاں پر گناہ نہیں ہوتے، خطائیں نہیں ہوتی. اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اسے پاک رکھا ہے. جنت پاکیزہ ان چیزوں سے، دار القدس ہے. پھر اب وہ کہتے ہیں شیطان نے وہاں لغو کیا، جھوٹ بھی بولا. آدم علیہ السلام کو وہاں سے، حوا دونوں کو، حضرت آدم و حضرت حوا دونوں کو وہاں سے نکالا گیا. ان سے خطا واقع ہوئی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، یہ آگے کی آیت میں آئے گا، میں انشاءاللہ تفصیلی ذکر آئے گا وہ آیت نمبر 36 میں کہ کیا واقعہ ہوا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے جو ان کو کہا کہ یہ پھل جو ہے یہ ہمیشگی والا پھل ہے، اسے کھانے سے انسان ہمیشہ رہنے والا بن جاتا ہے. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام اسی جنت میں تھے تو اس جنت کے بارے میں آتا ہے کہ ہر کوئی اس میں ہمیشہ رہے گا. تو جب ہمیشہ رہنے والے پہلے سے ہی تھے تو پھر یہ پھل کھانا، شیطان کا یہ کہنا کہ کھا لو تم اس میں پھر ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، جب پہلے سے ہی تھے تو آپ کی عقل تو اتنی زیادہ تھی، ساری چیزوں کے نام بتا دیے، ساری چیزوں کی صفات بتا دی. پھر آپ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ کیوں کہا، یہ کیوں مان لیا کہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں تو پھر یہ پھل کھا کر میں ہمیشہ رہنے والا بن جاؤں گا؟ اگر ہمیشہ رہنے والے تھے جنت میں تو ہر کوئی ہمیشہ رہے گا، تو پھل کھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کی عقل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ گئی؟ یہ سارے ایسے اعتراضات، ایسی وسوسے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کے وجہ سے بھی انسان جو ہے سخت گمراہی میں بھی پڑھ سکتا ہے، اگر اپنے علم پر گھمنڈ کرے اور کسی اللہ والے کا ساتھ نہ تھامے، کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ تھامے، خود سے سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر یہ حال ہوتا ہے. پورا فرقہ بن گیا ہے یہ. صرف یہ نہیں، اور ان کے اور بھی بہت سے گندے عقائد تھے، معتزلہ، قدریہ. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہیت سے بچائے، شیطان کے ہر وسوسے سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اعتراضات جو ہیں یہ اب میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان کے جواب انشاءاللہ اگلے آڈیو میں دوں گا. ابھی دوں گا تو ہونا ہی مشکل ہے، وہ کافی طویل ہو جائے گا.